مسجد گوہر شاد کے مزدور کا ملکہ گوہر شاد سے عشق کا واقعہ۔ ملکہ گوہر شاد ایک باحجاب اور مذہبی خاتون تھی۔ نقاب ہمیشہ ان کے چہرے پر آویزاں رہتا۔ انہوں نے حرم امام رضا علیہ السلام کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے اس کام پر مامور تمام مزدوروں اور معماروں کو ہدایت کی کہ انہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں 2 برابر اجرت دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب لوگ کام کرنے کے دوران باوضو رہیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بدکلامی نہیں کریں گے، اخلاق اسلامی اور یاد خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ایسے مزدور جو ساز و سامان کے حمل و نقل کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان بے زبانوں کے آب و دانے کا خیال رکھیں گے، جہاں ان کو چارے کی ضرورت ہو، بھوک لگے چارہ حاضر ہو، جہاں پیاس لگے پانی حاضر ہو، ان پر اضافی وزن بھی نہیں ڈالیں گے، ان کو زد و کوب بھی نہیں کریں گے۔ ملکہ گوہر شاد مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد جایا کرتی تھیں خود۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد گئیں تو ہوا کی وجہ سے ان کا حجاب تھوڑا سا ہٹ گیا، یعنی ان کا چہرہ ظاہر ہو گیا، اور ایک نوجوان مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، لہٰذا وہ جوان اسی وقت اپنا دل کھو بیٹھا اور گوہر شاد کے عشق میں اتنا بے صبر و لاچار ہو گیا کہ بیماری کے بستر تک جا پہنچا، اس کے عشق کی آگ میں جلتا رہا۔ بہت دن گزر گئے، وہ کام پہ نہ آیا تو گوہر شاد نے اس کی طبیعت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، لہٰذا گوہر شاد اس کی عیادت کے لیے چلی گئیں۔ دن گزرتے گئے مگر جوان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کو یقینی جان کر فیصلہ لیا کہ وہ ہر صورت میں ملکہ گوہر شاد سے مل کر انہیں اس قصے سے آگاہ کریں گے کہ اس کا بیٹا اس کے عاشق ہیں، چاہے اس کے لیے اسے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ لہٰذا ایک دن اس نے جا کر ملکہ سے قصہ بیان کر دیا اور ملکہ کے رد عمل کے منتظر ہوئی۔ ملکہ نے مسرت بھرے انداز میں اس سے کہا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، مجھے پہلے بتا دیتی تاکہ میں کسی بندے خدا کی تکلیف دور کرنے کے کام آ جاتی۔ اس نے جوان مزدور کی ماں سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دو کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس سے کہیں کہ میری 2 شرطیں ہیں، یعنی اس سے پہلے 2 امور کا انجام دینا ضروری ہوگا۔ ایک یہ کہ میرے مہریہ کے طور پر اسے اس نو تعمیر شدہ نئی مسجد میں 40 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، صرف اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا۔ اگر راضی ہے تو جا کر مسجد میں اعتکاف شروع کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے راضی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی، اگر شرائط منظور ہیں تو اپنے کام پہ شروع ہو جائیں۔ جوان عاشق کو جب گوہر شاد کا یہ پیغام پہنچا تو اس خوشخبری سے اس کی طبیعت میں بہتری آئی اور کہا، 40 دن تو کچھ بھی نہیں، اگر 40 سال بھی کہیں تو میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس امید سے جا کر مسجد میں بیٹھا کہ اس کی عبادت کے بدلے خدا اسے گوہر شاد جیسی بیوی سے نوازے گا۔ 40ویں دن گوہر شاد نے جوان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ اگر وہ راضی ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کرے۔ قاصد نے جوان سے کہا، کل تمہارے 40 دن مکمل ہونے جا رہے ہیں، ملکہ تمہاری منتظر ہیں، اگر تم راضی ہو تو وہ بھی اپنی شرط پوری کریں گے۔ جوان عاشق جس نے گوہر شاد کے عشق میں نماز شروع کی تھی، اللہ سے راز و نیاز شروع کیا تھا، نماز کی حلاوت سے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے قاصد سے کہا، گوہر شاد بیگم سے کہنا، اولاً تو میں ان کا شکر گزار ہوں، دوسرا یہ کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم گوہر شاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے کہا، جس وقت گوہر شاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت میں اصلی معشوق سے ناآشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف خدا کے عشق میں تڑپتا ہے، اسی کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کے سوا کسی کو معشوق تسلیم نہیں کرتا، اس کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، میں خدا سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس سے ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ لیکن گوہر شاد خاتون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا سے آشنا کیا اور ان کے باعث ہی مجھے حقیقی معشوق ملا۔ اور وہ جوان مسجد گوہر شاد کا پہلا پیش امام بنا اور آہستہ آہستہ مطالعہ کرتے ایک فقیہ اور عالم دین بن گیا، اور وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی تھے، نامور آیت اللہ۔ اگر انسان اپنا رابطہ خداوند متعال سے استوار کرتا ہے تو خدا اسے بھی ازلی بنا دیتا ہے، اس کی یاد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی یادیں، اس کے کام، اس کا ہر عمل ازلی بنا دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے انبیاء کے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگیاں موجود ہیں کہ کئی 100 سال، کئی 100 برس، کئی 100 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کی یادیں اگر زندہ ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا رابطہ استوار کیا اللہ کے ساتھ، انہوں نے معشوق حقیقی کو پا لیا۔ خدا ہم سب کو بھی اللہ کی ذات سے مانوس ہونے اور حقیقی معشوق کو ہم سب کو تلاش کرنے کی توفیق اور جستجو عنایت فرمائے۔